تو کہنے کا مقصد یہ، تو مجاہدت حکمیہ کا اصل نظارہ اگر دیکھنا تو روزے کی حالت میں ہے، اور تبھی مشائخ سلسلہ خانقاہوں کے اندر جب مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں تو وہاں روزے کثرت سے رکھواتے ہیں، کثرت سے نفلی روزے رکھواتے ہیں، کہ کثرت سے جب روزے رکھے گا ظاہر ہے اس میں ترک طعام کا بھی مجاہدہ آ گیا، ترک جو ہے وہ کلام کا بھی مجاہدہ آ گیا، ترک منام کا بھی مجاہدہ آ گیا، اور ساتھ تزکیہ اور تربیت کے سارے جو مناظر بھی ساتھ ساتھ طے ہو رہے ہیں۔ اس سے نوافل روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے تو رمضان مبارک جو ہے ایسا مبارک مہینہ کہ اس کے اندر انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ آسانی سے قریب ہو سکتا ہے۔ تبھی تو پہلا عشرہ رحمت کا بنا دیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بنا دیا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا بنا دیا گیا۔ اس انداز سے انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تبارک ہے رمضان جو تیزی سے رواں دواں ہے، تقریباً نصف کے قریب جو رمضان جو گزر چکا ہے، اب جتنا باقی ہے اب بڑھ چڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، بڑھ چڑھ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں، کیونکہ جتنا مجاہدہ حکمیہ اس کے اندر جو لاگو کیا گیا اس کو دل و جان سے پورا کریں، دل و جان سے پورا کریں، ذوق عبادت پیدا کریں، ذکر و اذکار زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مانوس کریں، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے اندر اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ پیدا کریں، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لیلۃ القدر میں، اس قدر والی رات میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس قدر منزلت کا مطلب یہی ہے کہ اس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، اس کی قدر و منزلت اب یہ ہے، یہ اس مقام پر ہے کہ اس کو ابدالیت کے مقام پہ قائم کیا گیا، کسی کو قطب بنا دیا گیا، کسی کو اخیار بنا دیا گیا، کسی کو اوتار بنا دیا گیا، تو گویا کہ یہ اوتاد بنا دیا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساری کی ساری یہ چیزیں جو تقسیم کرتے ہیں بندوں کے اندر، اور ملائکہ آسمان سے آ کے ان کو مسافر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے یہ اس رمضان کی جتنا بھی وقت باقی ہے اس میں کثرت تلاوت اور کثرت کلمہ طیبہ، خود حدیث کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگیں، اور کثرت سے جہنم سے پناہ مانگیں۔ تو گویا کہ یہ 4 امور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ کام کرنے چاہیے، جس سے آپ کو قدر و منزلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔